الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ذی وقار سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن کو فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح کا اہتمام اور ادا کرنا اس ماہ مبارک کی مخصوص عبادات میں سے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ مشکات شریف۔ اس لیے ان مبارک لمحات گھڑیوں کو غنیمت سمجھا جانا چاہیے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ شاید آئندہ سال نہ جانے یہ مقدس گھڑیاں اور لمحات، دن اور رات رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اور اسی طرح مسلم میں ہے کہ جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے، یعنی آپ کی کوشش، محنت، عبادت میں لگن، عبادت میں اضافہ اور زیادہ بڑھ جاتا آخری 10 دنوں میں۔ ان احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور امت کو ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں اضافہ اس کی ترغیب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ رمضان المبارک میں جتنی زیادہ اس ماہ میں ہو سکے عبادت کرنی چاہیے اور کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ قیام رمضان میں قیام یعنی تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت فرمایا۔ اسی پر خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین، حضرات مشائخ رحمہ اللہ عمل پیرا رہے۔ بلاد اسلامیہ میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا آ رہا ہے اور امت کا اسی پر اجماع موجود ہے۔ لہذا تراویح کی نماز کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے قیام رمضان کو
سنت قرار دیا ہے، لہذا حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو اور مضبوطی سے تھامو۔ اب دیکھو اس حدیث میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ سنت کے لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی شامل فرمایا۔ تو تراویح کی نماز قیام رمضان عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعات متصل پڑھنا، اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، مصنف ابن ابی شیبہ، المعجم الکبیر للطبرانی، المنتخب من مسند عبد بن حمید، سنن کبریٰ للبیہقی۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سنن کبریٰ بیہقی کی روایت میں موجود ہے، کانوا یقومون علی عہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام باجماعت 20 رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے، اور اسی روایت میں آگے موجود ہے قاری صاحب 100 آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور لوگ لمبے قیام کی وجہ سے حضرت عثمان کے دور میں لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے۔ فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من شدت القیام۔ تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعات تراویح پر عمل ثابت اس روایت سے ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسند امام زید میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امام زید اپنے والد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس امام کو رمضان میں تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اسے فرمایا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات پڑھائے، ہر رکعت 2 رکعت پر سلام پھیرے، ہر 4 رکعت کے بعد آرام کا اتنا وقفہ دے کہ حاجت والا فارغ ہو کر وضو کر لے، اور یہ بھی حکم دیا کہ قاری صاحب آخر میں وتر پڑھائے۔ یہ وہ روایت ہے جس کے سارے راوی اہل بیت کے ہیں اور ثقہ ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہے، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہے، یعنی تابعین تبع تابعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور خیر القرون کا دور ہے۔ چنانچہ آپ خیر القرون کے دور کے حوالے سے روایات سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو مشہور اور قدیم الاسلام صحابی ہیں، ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان کے بارے میں حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کان عبداللہ بن مسعود یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل
قال اعمش کان یصلی 20 رکعتا ویوتر ب3۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ہمیں تراویح پڑھایا کرتے تھے اور گھر لوٹ جاتے ابھی رات باقی ہوتی تھی۔ حدیث کے راوی اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ قیام اللیل للمروزی صفحہ 157۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت آپ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعتا ویوتر ب3۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ آپ مشہور جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ 200 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں۔ تہذیب آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو یعنی صحابہ و تابعین کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے پایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 285۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور فقیہ ہیں اور نامور مفتی ہیں۔ امام شابی فرماتے ہیں میں نے آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کتاب الآثار بروایت ابن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ رمضان میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ 5 تراویح 4 رکعت پڑھ کر یہ 1 تراویح شمار ہوتا ہے، پھر اور 4 رکعت پڑھو 8 رکعت بن گئی، یہ 2 تراویح ہو گئے۔ 4 رکعت کو تراویح کہتے ہیں، یعنی درمیان میں جو تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے اس کو تراویح شمار کیا۔ 5 تراویح 20 رکعت بنتی ہیں۔ اسی طرح آپ حضرت شتیر بن شکل رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، نامور حضرت علی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات انہوں نے لی ہیں۔ آپ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت شتیر بن شکل لوگوں کو 20 رکعت رمضان میں تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں، اہل کوفہ میں اپنا علمی مقام رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں رمضان میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ حضرت سوید بن غفلہ مشہور تابعی ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام کی زیارت کی ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ تہذیب التہذیب آپ کے بارے میں یہ روایت سنن الکبریٰ بیہقی میں موجود ہے کہ آپ رمضان میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اور ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں، 30 صحابہ کی زیارت کرنے والے، ان کے بارے میں نافع ابن عمر بیان کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ رمضان میں ہمیں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ سیدنا سعید بن جبیر بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت عدی بن حاتم سے روایتیں لینے والے ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے ظلماً قتل کیا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے مصنف عبدالرزاق میں حضرت سعید بن جبیر رمضان کے مہینے میں ہماری امامت کروایا کرتے تھے، آپ دونوں قراتیں پڑھتے تھے، ایک دن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات اور دوسری رات حضرت عثمان کی قرات۔ آپ رحمت اللہ علیہ 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، حضرت علی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت سمرہ بن جندب جیسے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں۔
حدیث میں قابل اعتماد ہستی ہیں، تہذیب التہذیب۔ حضرت سعید بن عبید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ رمضان میں 5 تراویح یعنی 20 رکعات اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ یہ تابعین، اس کے علاوہ اور بھی ہم نے بطور مثال آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں، وگرنہ اور بھی بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین جو کہ ان 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں ان کے احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے ہم دلائل یا کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں نیچے ریت ہے، آپ مضبوط چٹان اور پتھر پر کھڑے ہیں۔ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تابعین، اور اسی طرح بلاد اسلامیہ میں تعداد رکعت بھی 20 ہی ہے۔ اب آپ سنیں، اہل مکہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیل الاوطار میں یہ روایت ہے، مکہ میں 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اہل مدینہ کو دیکھ لیں جو کہ خلافت راشدہ کے دور میں دارالخلافہ کی حیثیت سے چلتا آیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی حضرت عمر کا دور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی، حضرت عثمان کا دور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی، اور اسی طرح آگے آپ اہل کوفہ کو دیکھ لیں۔ کوفہ اسلامی شہر ہے جو عہد فاروقی میں 17 ہجری میں بحکم حضرت امیر المومنین تعمیر کیا گیا تھا، اور فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابی کو تعلیم و تدریس کے لیے کوفہ شہر بھیجا گیا تھا۔ پھر حضرت علی نے اسے بعد میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ 4000 حدیث کے طلبہ، 400 فقہا وہاں موجود تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، امام بخاری فرماتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا کہ کوفہ حدیث طلب کے لیے میں کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ تو وہاں کے بارے میں کوفہ کے مشہور فقیہ مفتی ابراہیم بن یزید نخعی فرماتے ہیں، الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، 20 رکعت تراویح 5 تراویح پڑھتے تھے۔ اہل بصرہ حضرت یونس بن عبید جو حضرت حسن بصری، امام ابن سیرین کے شاگرد ہیں اور سفیان ثوری وغیرہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن اشعث کے فتنے سے پہلے جامع مسجد بصرہ میں دیکھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت سعید بن ابی الحسن اور حضرت عمران عبدی رحمہم اللہ لوگوں کو 5 تراویح 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ جن کے اجتہاد اور جن کے استنباط اور مسائل کو اللہ نے پوری دنیا میں چلایا ہے، جن کا وجود اب تک موجود ہے، اور امت نے ان 4 کے اجتہاد کو قبول کیا ہے اور اللہ نے چلایا ہے، وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہم اللہ، وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اور آپ کے بارے میں علامہ ابن رشید اپنی کتاب ہدایت المجتہد میں لکھتے ہیں، فاختار ابو حنیفہ القیام ب20 رکعۃ سوى الوتر، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اسی کا قائل تھے، وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح۔ اور اسی طرح امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ابن رشد فرماتے ہیں، واختار مالک فی احد قولہ القیام ب20 رکعۃ بدایت المجتہد۔ اسی طرح امام محمد بن ادریس الشافعی، احب الی 20، مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہیں، مکہ میں بھی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔
یقومون بمکہ وکذالک یقومون بمکہ، مکہ میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعۃ، میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھتے پایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ فقہ حنبلی کے ممتاز ترجمان ابن قدامہ، ان کا المغنی میں یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں مختار قول کے مطابق امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے قائل تھے، اور یہی مذہب امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو وہ 4 امام، اور اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں التراویح وہی 20 رکعت، 20 رکعت تراویح ہیں، اور آگے خود فرماتے ہیں اور یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے مشہور تصوف اور سلوک کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں صلاۃ التراویح سنت النبی وہی 20 رکعت، سنت تراویح جو ہیں وہ سنت ہیں اور 20 رکعت ہیں۔ اسی طرح شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث فقیہ، سلسلہ تصوف میں ایک خاص مقام کے مالک، وہ فرماتے ہیں المیزان الکبریٰ میں موجود ہے التراویح فی شہر رمضان 20 رکعت، تراویح رمضان میں 20 رکعت ہیں۔ تو اب دیکھیں اسلام کے 2 مقدس حرم، حرم مکہ، حرم مدینہ، 1400 سال سے 20 رکعت تراویح سے کم پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام کے نام سے۔ 1400 سالہ مدت میں 20 رکعت تراویح متواتر عمل ہے، اس سے کم ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی طرف سے کلیہ شریعہ و دراسات الاسلامیہ مکہ مکرمہ کے استاد شیخ محمد علی صابونی کا ایک رسالہ تراویح کے متعلق موجود ہے۔ انہوں نے بھی عہد خلافت راشدہ سے لے کر عہد حکومت سعودیہ تک مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کو ثابت کیا اور لکھا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کو خلاصتاً آپ یہ یاد رکھیں کہ نمبر 1، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیام رمضان کی بہت ترغیب دی، خود بھی پڑھتے رہے، 3 دن ان کی جماعت کرائی اور امت کے لیے اسے مسنون قرار دیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے ظاہر ہے۔ چنانچہ ان روایات کو امت کی تلقی بالقبول حاصل ہے، اس لیے یہ صحیح لغیرہ ہی کے درجے میں ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہمیشگی فرمائی اور 20 رکعت پر امت کو جمع کیا۔ تمام مہاجر و انصار صحابہ کی موجودگی میں اس پر اتفاق ہو گیا، اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی رہیں۔ نمبر 4، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور حضرات تابعین بھی 20 رکعت کے قائل اور فاعل رہے۔ نمبر 5، ائمہ اربعہ یعنی 4 بڑے امام اور ان کے مقلدین 20 رکعت پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ عملاً متوارث و متواتر ہے۔ نمبر 6،
بلاد اسلامیہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ وغیرہ میں 20 رکعات پڑھی جاتی رہیں۔ نمبر 7، امت مسلمہ کے مشائخ و بزرگان دین 20 رکعات پر ہی عمل پیرا رہے۔ نمبر 8، عرصہ 1400 سال سے اسلام کے عظیم مراکز حرمین شریفین مکہ المکرمہ بیت اللہ، مدینہ المنورہ مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں 20 رکعت ہی پڑھی جاتی آئی ہیں، اور آج بھی چند سالوں تک 20 ہی چلتی آئی ہیں۔ 1400 سال کا ریکارڈ حرم شریف، حرمین شریفین کا 20 رکعات سے کم کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا فضول کے اختلافات اور چکروں میں نہ پڑیں۔ رمضان المبارک میں جہاں زیادہ ترغیب ہے عبادات کرنے کی، ان پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ رمضان میں کم از کم اور کچھ نہ ہو تو 20 رکعت تراویح مع 3 وتر کے اس کا اہتمام لازماً کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دلائل اسی لیے ہم نے ذکر کیے تاکہ جن سادہ لوگوں کے دل میں خلجان ہے یا پریشان ہے، یا وہ اس خیال میں ہے کہ پتہ نہیں ہے 20 یا نہیں ہے یا اس سے کم ہے، تو یہ خلجان دور کرنا مقصود ہے۔ آپ 20 پر عمل جاری رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تابعین، مشائخ امت، ائمہ اربعہ حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام امت کا متواتر عمل ہے۔ لہذا متواتر عمل کے سامنے اگر حدیث بھی آ جائے گی تو وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی، امت کے متواتر عمل کو لیا جائے گا، کیونکہ حدیث کی سند میں تو کوئی کمزوری آ سکتی ہے، امکان اس میں ہو سکتا ہے، لیکن امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر، غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔